حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو اس جہان میں بھیجا اور ان کو عظمتیں دی، شانیں دی، ہر دور کے مطابق، ہر دور کے فن کے مطابق، علم کے مطابق ان کو اللہ رب العزت نے فائق رکھا۔ ان میں سے حضرت ایوب علیہ السلام بھی ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے اس دور کے مطابق دنیاوی اعتبار سے ہر سہولت عطا فرمائی، ہر نعمت عطا فرمائی، ہر کرم عطا فرمایا۔ مثال کے طور پہ مالدار ہونا یہ ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں مالدار بنایا۔ پھر رب کائنات نے انہیں گھر دیے، اللہ رب العزت نے انہیں سہولتیں دی، اللہ رب العزت نے انہیں نوکر دیے، چاکر دیے، اہل و عیال کثیر تعداد میں دی۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کو ہر نعمت سے نوازا، ہر چیز سے نوازا، ہر کرم سے نوازا کہ دنیا کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے کسی نعمت کی کمی ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، اور جو اللہ رب العزت کے احکام تھے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ مگر اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرا بندہ اور عروج پائے، اور ترقی پائے، اور منزلوں کو پائے، اور دنیا کے سامنے اور چمک کر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کے لیے سب کچھ ظاہری اعتبار سے ان سے چھین لیا۔ نہ ان کے پاس مال رہا، نہ ان کے پاس دولت رہی، نہ اہل و عیال رہے، نہ اپنے رہے، نہ نوکر رہے، نہ سہولتیں رہی۔ وہ جیسے ظاہری اعتبار سے بے یار و مددگار ہو گئے، مگر اللہ کا تعلق، اللہ کی نسبت، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ایک بات اور اضافہ ہو گیا، وہ تھا ان کی بیماری۔ اسلامی لٹریچر میں ان کی بیماری کا بڑا چرچا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا جب بھی نام آتا ہے صبر کا ذکر آتا ہے، صابر کا ذکر آتا ہے، صبر کرنے والوں کا ذکر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں ایک بیماری لگی، اس بیماری میں بھی وہ خوش تھے، اس بیماری میں بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ اس ابتلا سے گزر رہے تھے، ان کو پتہ تھا اس ابتلا سے گزرنا ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے مومنین اور نیک بندوں کی شانیں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ قسمیں اللہ رب العزت نے بیان کی کہ میں اپنے بندوں کو آزمائش سے گزارتا ہوں، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی کوئی چیز لے کر، کبھی کوئی ان کا پھل لے کر، یا ان کا عزیز ترین رشتہ لے کر آزماتا ہوں، مگر کامیاب وہی لوگ ہیں جو صبر سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ صبر جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے صبر کے ساتھ اس وقت کو گزارا، مگر جس معاشرے کے اندر وہ رہے تھے، ستم ظریفی یہ جس معاشرے کے اندر وہ رہ رہے تھے، وہ لوگ ان کی بیماری کو دیکھ کر ڈرنا شروع ہو گئے کہ متعدی بیماری ہے، کہیں ان سے بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ تو انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو معاشرے سے، سوسائٹی سے کٹ آف کر دیا، یعنی نکال دیا، اور وہ دور جنگل میں چلے گئے۔ صرف آپ کی بیوی تھی جو آپ کا ساتھ دینے والی تھی، وہ آپ کا ساتھ نبھاتی رہی، آپ کی دیکھ بھال کرتی رہی، آپ کی خدمت کرتی رہی، مگر ان کو بھی ضروریات تھی۔ جب ان کی ضروریات ختم ہوئی تو وہ واپس معاشرے کے اندر آئی، تو لوگوں کا کام کر کے، لوگوں کی مزدوری کر کے وہ اپنے خاوند کی خدمت کرتی تھی، اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی، اپنے خاوند کی دیکھ بھال کرتی تھی، ان کے لوازمات کو پورا کرتی تھی۔ مگر معاشرے کے ستم ظریف لوگوں نے کیا کیا، ان کی بیوی سے بھی وہ مزدوری چھین لی کہ ان کے ساتھ ایوب علیہ السلام کی بیماری لگے گی، اور پھر ان کے ساتھ لگ کے معاشرے تک پہنچے گی، اور معاشرے میں پھر وہ بیماری پھیل جائے گی۔ اس طرح ایوب علیہ السلام اللہ کے حضور ایک آزمائش سے گزر رہے تھے، مگر وہ بیوی بھی آزمائش سے گزر رہی تھی، مگر بیوی نے اپنے خاوند کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کی
ایوب علیہ السلام کو عروج دینا تھا، ترقی دینی تھی، ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی۔ قرآن مجید میں ان کی دعا آتی ہے کہ رب کائنات کے حضور جب انہوں نے دعا کی، التجا کی اور رب کائنات کے حضور عرض کیا مولا یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے کہ اب لوگ بھی مجھے طعنہ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی بھی ملنے نہیں آتا تھا، مگر دو بھائی تھے آپ کے وہ ملنے کے لیے آئے، انہوں نے ایک طعنہ دیا، طنز کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ایوب علیہ السلام آپ اچھے ہوتے یا کوئی آپ میں خوبی ہوتی یا آپ میں وصف ہوتا تو یہ مصیبت آپ پر نہ آتی۔ پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا اور تڑپ کر التجا کی اضطراب کے اندر، مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا میں تو وہ ہوں جو کسی کے دکھ کو نہیں دیکھ سکتا، کسی کے درد کو نہیں دیکھ سکتا، انسانیت کی خدمت کا جذبہ میرے سینے میں ہے، مولا تو جانتا ہے، اب ان کو دکھا دے۔ پھر اسی اثناء میں اللہ رب العزت نے ان پر رحم کیا، ان پر مہربانی کی، ان کی بیماری جاتی رہی، پھر رب کائنات نے ان کو وہی عروج دیا، دولت بھی لوٹ آئی، اولاد بھی لوٹ آئی، رشتہ داریاں بھی لوٹ آئی، زمینیں بھی لوٹ آئی، گھر بار اسی طرح خوشحالی کی زندگی حضرت ایوب علیہ السلام گزارنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے خوشحالی کے اندر بھی اپنے مولا کو یاد کیا اور مصیبت کے اندر بھی اپنے مولا کو یاد کیا، اور ان کی پوری سوانح حیات سے ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں۔ وہ اسباق یہ ملتے ہیں کہ کسی کو مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ کسی نے گناہ کیا ہو، کسی نے غلطی کی ہو، کسی نے کوئی کوتاہی کی ہو تو اس وجہ سے یہ گناہ ملتے ہیں یا یہ پریشانیاں ملتی ہیں۔ تو یا کسی کو پریشانی ہو تو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ان کی بیوی جنہیں جو کردار ادا کیا، اس بیوی کے طرز عمل کو ہمارے معاشرے کے افراد اور خواتین و مرد اس کو اپنائیں کہ کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی بیماری میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے تو ان کا ساتھ دیا جائے۔ اسی طرح پھر وہ بندہ جو خوشحالی میں ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو مصیبت میں ہے وہ اللہ کے حضور صبر کا پیمانہ کبھی بھی لبریز نہ ہونے دے۔ ہم اسی سلسلے کو انشاءاللہ آگے بھی بڑھائیں گے، اور دوسرے ایپیسوڈ میں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے کسی نبی علیہ السلام کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں، ان کی حیات کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ڈسکور پاکستان نے یہ سلسلہ بہت اچھا شروع کیا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ اور گفتگو جاری رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔